ایک آدمی ڈائننگ ٹیبل پر آیا اور ابھی کھانے کے لیے بیٹھا ہی تھا۔ جیسے ہی اس نے پہلا لقمہ توڑا اور منہ میں ڈالنے لگا تو اس کی نوکرانی نے نوالا اس کے ہاتھ سے چھین کر نیچے زمین پر پھینک دیا۔ اپنی نوکرانی کی اس بےہودہ حرکت کو دیکھ کر اسے بہت غصہ آیا اور اس نے نوکرانی کو 2 تھپڑ رسید کر دیے اور پھر پوچھا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیا تمہیں یہی سکھایا گیا ہے کہ جب تمہارا مالک کھانا کھا رہا ہو تو تم اس کے ہاتھ سے کھانا گرا دو؟ نوکرانی نے منہ بسورتے ہوئے جواب دیا، نہیں مالک، میری اتنی مجال بھلا کہاں، میں نے تو یہ آپ کی حفاظت کے لیے کیا ہے۔ مالک نے کہا، کیوں؟ کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس کھانے میں زہر ہے۔ یہ بات سنتے ہی اس آدمی کی بیوی بھی وہاں پہنچی اور اس نے بھی نوکرانی کے منہ پر ایک تھپڑ مار دیا۔ کہنے لگی کہ تمہاری اتنی ہمت کیسے ہوئی یہ سب کچھ کرنے کی؟ میں یہ سب سن رہی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ کھانے میں زہر ہے، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ نوکرانی اپنے مالک کی طرف متوجہ ہوئی اور کہنے لگی، مالک آپ میرا یقین کر لیں، اس کھانے میں زہر ہے۔ مالک نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں یہ مان لیتا ہوں کہ کھانے میں زہر ہے، مگر یہ بتاؤ کہ کھانے میں زہر آخر ملایا کس نے؟ نوکرانی اب تھوڑی دیر خاموش ہو گئی اور کھڑی رہی اور پھر ہچکچاتے ہوئے اس نوکرانی نے اس کی بیوی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مالک آپ کی بیوی نے ہی اس کھانے میں زہر ملایا ہے۔ اس نے حیران ہوتے ہوئے اپنی بیوی کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگی کہ نوکرانی جھوٹ بول رہی ہے، تم اس کی بات پر یقین مت کرنا، یہ چھوٹے لوگ ہوتے ہی ایسے ہیں، بڑے گھروں میں لڑائیاں کراتے ہیں، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا۔ شوہر نے نوکرانی کو پھر ایک تھپڑ مارا اور بولا کہ میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں مگر میری بیوی کے خلاف ایک لفظ بھی میں نہیں سنوں گا، ابھی بھی وقت ہے، تم یہ مان لو کہ تم نے جھوٹ بولا ہے۔ نوکرانی نے جب پھر وہی بات دہرائی کہ مالک میں سچ بول رہی ہوں تو بیوی اپنے شوہر سے بولی کہ میں نے آپ کو ایک بات بتانی تھی، وہ یہ کہ یہ ہماری نوکرانی چور ہے، میں نے اسے خود چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ بیوی کی یہ بات سن کر مالک نے نوکرانی سے کہا کہ تو نے جس تھالی میں کھایا ہے اسی میں چھید کیا ہے، ہم نے تمہارا اتنا خیال رکھا اور تم نے ہمارے ہی گھر میں چوری کی ہے، آج سے ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، نکل جاؤ ہمارے گھر سے۔ پھر نوکرانی بولی کہ مالک میں نے کوئی چوری نہیں کی ہے اور میں آپ کے گھر سے چلی جاؤں گی، مگر آپ کو ایک بار میری پوری بات سننی پڑے گی۔ نوکرانی کے دوبارہ اصرار کرنے پر مالک نے کہا، ٹھیک ہے، اپنی بات پوری کرو اور پھر نکلو یہاں سے۔ تب نوکرانی نے اسے بتایا کہ جب وہ گھر کی صاف صفائی کر رہی تھی تب اس کی بیوی فون پر کسی سے بات کر رہی تھی کہ وہ آپ کے کھانے میں آج زہر ملا کر آپ کا کام تمام کر دے گی تاکہ آپ کی پوری جائیداد پر قبضہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا اپنے عاشق سے شادی کرنے کا راستہ بھی آسان ہو جائے۔ یہ سن کر بیوی بولی کہ نوکرانی مجھ پر بہت بڑا الزام لگا رہی ہے، اسے ابھی یہاں سے نکالو۔ شوہر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اس کی بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے تم اس کھانے میں سے ایک نوالا خود کھا لو۔ یہ سنتے ہی اس کے اوسان خطا ہو گئے کیونکہ اس نے تو اس کھانے میں خود ہی زہر ملایا تھا، اور اب بھلا وہ زہر آلودہ کھانا کھا کر کیوں اپنی موت کو گلے لگائے گی؟ بیوی نے جب کھانے میں سے لقمہ لینے سے انکار کر دیا تو اس کی حقیقت اب عیاں ہو چکی۔ شوہر نے اسے طلاق دے کر اپنے گھر سے فوراً نکال دیا اور اپنی نوکرانی سے معافی مانگی کہ اس نے اس پر ہاتھ اٹھایا اور ساتھ ہی اس کا شکریہ بھی ادا کیا کہ آج اس کی وجہ سے وہ زندہ اور سلامت ہے۔ پیارے دوستو، ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ایسی خطرناک بیویوں سے بچائے جو اپنے معمولی سے فائدے کے لیے دوسروں کی زندگی سے کھیلنے سے بھی گریز نہیں کرتی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔